اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، کووڈ کے امراض اور مرض سے دور ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس پینڈیمک سے نجات تمام اہل بشریت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امید ہے کہ آپ سب لوگ ویکسینیشن لگوا رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کافی دن ہو گئے پروگرام مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ میرے پاس مجھے ٹائم نہیں ملا. ٹائم تو انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب تک خاص فضل اور اس کا کرم اور اس کی توفیق نہ ہو تو آپ سب جانتے ہیں، جس طرح عظیم شان اس نے فرمایا ہے وما توفیق الا باللہ، تو انسان کے سامنے ہزاروں دنیاوی بہانے آ جاتے ہیں اور وہ اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر میں آپ کے ساتھ ٹاک کر رہا ہوں اور یہ پروگرام کر رہا ہوں تو فرسٹ فارموسٹ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فضل ہے، کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم لوگ اس نے چاہا کہ ہم اس کی معرفت کی باتوں میں انوالو ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی باتوں میں انوالو ہوں اور اس سے فیض یاب ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. تو اس شکر کی فیلنگ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھتے ہیں، اور آپ سب کو ذی القعدہ کا مبارک مہینہ مبارک ہو، اور جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ مبارک کا جو کہ قریب ہے. جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے حج پہ جانے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حج قبول فرمائے. اور یہ ایام مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص ذکر کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر میں کی کرنے کی ہمیں انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم وطن گوش نیک صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلب کو، ہمارے ایمان کو اسی طرح چارج فرمائے، آمین. ناظرین، اسی طرح آج کا پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنے خاص بندے رکھے جو اس کے پیغام کو ہمیشہ تا قیامت جاری رکھیں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور یہ ہمارا ایمان، ہمارے عقیدے کا ایک خاص پہلو ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بعد قرآن عظیم شان کی ان ٹیچنگز کو برقرار رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کے اندر اس کو اس طرح قلم بند کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اور وہ کون ہیں؟ نبیین کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. دوسرے لفظوں میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہیں. احادیث کے ذریعے، قرآن عظیم شان کے ذریعے. تو یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہمیشہ جاری رہے گا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے کہ میں اس تمام معرفت کے خزانے کا ایک شہر ہوں، اور علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم و علی و بابھا. تو اگر اسکالر اور اگر عالم ہمارے زمانے کی زبان بولتا ہو اور اس زمانے کی زبان بولتا ہو، تو قرآن عظیم شان کی جو وہ جواہر ہیں، جو معرفت کی باتیں، وہ انسانوں کو، اس دور کے انسانوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا آسان ہو. کہ آپ نے دیکھا ہر دور کی ایک زبان تھی، ہر دور کی ایک زبان رہی ہے. اگر ہم چلے یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ان تمام زیادہ تر انبیاء اور رسول کے زمانے کی ایک کہنا چاہیے اگر ایک زبان تھی تو وہ زبان تھی معجزات کی. معجزے انسانوں کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کے ذریعے وہ دکھائے جاتے تو ایمان اور لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے اور ان کی باتوں کو سنتے اور ان کے پیغام پر عمل لاتے. تو یہ ایک زمانہ رہا. ہوا یہ کہ جب 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کی پہلی
ورس اور قرآن شان کی پہلی آیت مبارک اتاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئے زمانے کا آغاز کیا ہے، ایک نئی زبان دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے اس کا آغاز کیا، اور اس کا آغاز کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو یہ جو پہلا قرآن عظیم شان کا جو ورس اترا ہے، اور وہ اترا ہے ریڈ، پڑھو. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک زمانے کا آغاز کیا تو اس زمانے کی زبان کا آغاز ہے، وہ ہے علم، وہ ہے نالج، اور اسی علم اور نالج کے زمانے کو اگر میچورٹی ملی ہے تو وہ ہمارے زمانے میں ہے. اس لیے اس زمانے کو کہا جاتا ہے 21st سینچری آف نالج. 21st سینچری نالج ایج بھی اس کا ایک دوسرا نام ہے، نالج ایج یا ٹیکنالوجی ایج، جس کے اندر مطلب میں میچورٹی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح پہلی ورس کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. علق اس زمانے میں 1400 سال پہلے اگر چلے ہیں تو لوگوں کو نہیں پتا تھا علق کا کیا مطلب ہے. صرف اسی زمانے کے اندر آ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فروغ سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ چیوٹ لمب، جس طرح گوشت کی بوٹی ہوئی چبائی ہوئی، اس کو بولتے ہیں علق. معلق ہوتا ہے، حتیٰ یہ کہ ہم نے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اس کو ڈیٹیل کے اندر دیکھ بھی لیا اور اس کو سمجھ بھی لیا. تو وہ علم کا دروازہ جو 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ان کے قلب اطہر مبارک پر یہ جو ورسز قرآن عظیم شان کی آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی زبان دور کا آغاز کیا. اس لینگویج کو بولتے ہیں علم کی لینگویج. تو دوسرے لفظوں میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک بہت اہمیت رکھنے والی چیز ہے تو وہ ہے علم. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو محسوس کیا اور پرکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے اگر کثرت سے کوئی چیز مانگی تو کہا رب زدنی علما. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے علم کے اندر پورا قرآن عظیم شان ان کے قلب اطہر مبارک میں اترا. اس کے باوجود انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے علم کے اندر اور اضافہ کر اور اضافہ کر. تو یہ علم خواہ دنیاوی ہو یا روحانی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے لفظوں میں اسی زبان کے اندر لوگوں سے مخاطب ہے. تو انسان اگر علم حاصل کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ٹوٹا ہوا ایک رابطہ، وہ ٹوٹا ہوا ایک کنیکشن دوبارہ قائم و دائم ہو سکتا ہے. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معجزات دکھائے تو وہ کم دکھائے. معجزات کی لینگویج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کیا اور علم کی زبان کو فروغ دیا. تو حضرت علامہ فیضانی جن کی ٹیچنگز کے بارے میں میں آپ سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس کہنا چاہیے اوپن سیکرٹ کو قرآن عظیم شان کے کہنا چاہیے ایک اوشن کے اندر سے دوبارہ ریسرفیس کیا ہے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے کا جو طریقہ ہے وہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 100 بار نہیں، 2500 بار بتایا ہے. سبحان اللہ، 2500 بار. اور وہ بتایا اس نے کہا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإذا السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ میں نے تمام دنیا کی خلقت کے اندر تمام جانداران یا بے جان چیزیں کس طرح بنائی ہے، ان کی خلقت کے اوپر غور و فکر، یعنی علم کو فروغ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس زبان کو پرکھو، اس زبان کو پہچانو، اس زبان کو انڈرسٹینڈ کرو، اور یہ ہے قرآن عظیم شان کی زبان. جب تک اس کے ذریعے، اس کے توسط سے
تمام جو بھی میں نے ایک ایگزیبیشن تمہارے اطراف کے اندر پھیلائی ہوئی ہے، اس کو پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، علم کو حاصل نہیں کرو گے، مجھ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک کوئی فزیکل جسم نہیں رکھتی، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سنا نہیں جا سکتا اس دنیا کے اندر، اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ نظریں مجھے نہیں دے سکتی اور میں ہی نظروں کا احاطہ کرتا ہوں. تو کس طرح ممکن ہے کہ اس ذات مبارک کے ساتھ انسان دوبارہ ایک کنیکشن ری اسٹیبلش کر سکے آسان طریقے کے ساتھ؟ تو وہ مولانا فیضانی کہتے ہیں کہ وہ 2500 آیتیں جن کے بارے میں ہم روزمرہ گفتگو نہیں کرتے، ان کو دوبارہ سرفیس کیا، ان کی ٹیچنگز دوبارہ عام کری اپنی کتابوں کے اندر، کہ انسان دوبارہ ان آیتوں کے ذریعے اپنے ایمان کو چارج کرے اور ریچارج کرے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کے اندر حکم دیا، او ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ وَأَفِّی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اپنے اندر اپنی نعمتوں کو پڑھو، اور پڑھنے کا مطلب یہ غور و فکر کرو، کیونکہ اسی کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمام اپنی ایمان کو چارج کرنے کی جو ٹولز ہیں اور ایمان کو چارج کرنے کے طریقے وہ میں نے چھپائے ہوئے. دوسرے لفظوں میں ایک انسان اگر ایک خوبصورت پھول کو دیکھتا ہے، ایک خوبصورت پودے کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح زمین کو پھاڑ کر بیچ میں سے نکل رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر خوبصورتی آ رہی ہے، خوبصورت اور ایک بہترین خوشبو آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں، تو وہ دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام مبارک ہیں، اس کی صفات، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے تمام نام متبرک ہیں، مبارک ہیں، اور اسی ناموں کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمام زمین کے اوپر پھیلائی ہوئی ہیں. تو انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اس کا جمال اور اس کی کمال اور اس کی جو اسماء الحسنہ کی جو بلیسنگس ہیں اس کے ناموں کی، وہ اس کے قلب کے اندر اس کا ایک گلیر پڑے گا، اس کا ایک پرتاؤ جب پڑے گا، تو اس پرتاؤ سے اس کے نام اور اس کی صفات کے پرتاؤ سے اس کے قلب کے اندر وہ چارج پیدا ہوگا. دوسرے لفظوں میں کہ جس طرح ایک سیل فون جب بھی کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی بیٹری جب چارج ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی ایمان کی بیٹری یا ایھا الذین آمنوا جب ایگزیبیشن کو اسٹڈی کرے گا علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ، تو سیل فون کی مانند انسان کا ایمان ایسا چارج ہوگا کہ اس ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہا ہے کہ میں نے ان کی قلوب کے اندر ایمان لکھا. یہ ہے وہ چارج جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2500 آیتوں کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے صحابہ کرام کو روزمرہ کی ٹیچنگ کے ساتھ سمجھایا، بتایا. اور وہ حدیث شریف مشہور ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ایک مرتبہ دوپہر سے لے کے شام تک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بگ بینگ سے لے کر جب سے خلقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فیکون سے بنی ہے تا قیامت تک جتنے بھی راز و رموز تھے بتا دیے کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی، تمام کی تمام چیزیں. اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ جنہیں وہ چیزیں یاد رہ گئی اور جو بھول گئے وہ بھول گئے. سبحان اللہ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عالم اور ایک ٹیچرز کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ٹیچنگ پروسیس کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے، کس قسم کی ٹیچنگز کہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہ اس کو اگر انسان ان آیتوں کو اللہ سبحانہ قرآن سے بھی ہر آیت ایک فرض آیت ہے، 2500 آیتیں اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ اور عبادات کے ذریعے یہ بھی ایک فرضی عبادت ہے، ایسی عبادت جو کہ میرے ایمان کو چارج کرتی ہے.
ایمان کو جب چارج کرے گی انسان علماً، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پرکھے گا، سمجھے گا، جب ایمان چارج ہوگا تو پھر وہ ایمان لے کر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور سامنے حاضر ہوگا مصلی کے اوپر، اس نماز کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایمان کو چارج کر کے مصلی پہ نہیں آؤ گے، لا صلاۃ الا بحضور قلب، وہ حضور قلب ایمان سے بھرا ہوا ہارٹ ہے. سبحان اللہ. تو جب چارج ہارٹ انسان مصلی پر لے کر آئے گا تو اس کی ایمان کو، اس کی نماز کو پھر اس چارج ایمان کے ساتھ ایک زینت ملے گی. اور نماز ریسیونگ اینڈ ہے، نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ گفٹ و تحائف وصول کرنے کا وقت ہے. تو جب ایمان چارج ہوگا تو پھر انسان اس نماز کے اندر کچھ حاصل کر سکے گا، اس کی ایمان کو اندر وہ تر و تازگی آئے گی. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قلب جب چارج ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر، فکر کے اندر، تعلیم و تعلم کے بعد جب صحابہ کرام نے وہ نماز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو وہ اس نماز کو زینت بخشی گئی اور وہ نماز الصلاۃ المعراج المومن بنی. تو یہ ایک پہلو تھا علم کا. تو اسکالرس ہمارے زمانے کی اگر نالج اور ہماری ٹیکنالوجی کی اور ہمارے دور کی زبان اگر بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جس طرح سمری میں نے آپ کے سامنے پیش کری تو ہمیں قرآن عظیم شان کی وہ آیتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. جب سمجھنا دین اسلام مقدس آسان ہوگا تو پھر ان آیتوں کے اوپر حتیٰ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمارے لیے اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونا آسان ہو جائے گا. اسلام ہمارے لیے ایک پھر ایک خوبصورتی اور ایک اس کے اندر کہنا چاہیے ایک ٹیسٹ آئے گا، اور وہ ٹیسٹ ہے حلاوت ایمان. کیونکہ ایمان نے جب وہ چارج علم کے ذریعے حاصل کرا تو پھر انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طریقے سے پرکھے گا، سمجھے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے کہ اسی علم کی بدولت، اور اس کنیکشن کو اس نے صاف کہا ہے، ایمان والوں سے کہا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ رابطہ کیا ہے؟ رابطے کا مطلب ہے دوبارہ ریکنیکٹ کرو اپنے کنیکشن کو میرے ساتھ جو تم نے لاس کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ 2500 آیتیں ہم نے ایک طرح سے اگنور کر دی، سرسری طور پہ اس پہ سے گزر جاتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، جس کا غور و فکر کرنے کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن. تو قرآن عظیم شان کے اندر، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے تمام کی تمام آیتیں میں اس وقت ریپیٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے پھیلائی ہوئی، اور ہماری خلقت کے اوپر آسمان سے پانی کس طرح برستا ہے اور کس طرح اس کے اندر فیوزات، برکات، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں. حتیٰ یہ کہ ایسٹرونومیکل بایولوجی اور انسان کی اناٹمی اور ہر قسم کے علوم کی ڈیٹیلز قرآن عظیم شان کے اندر موجود ہے، ان آیتوں کے اندر موجود ہے. تو انسان نے اگر دنیاوی سکسیس حاصل کری تو ان کو پڑھ کر کری. اسی طرح روحانیت کے بھی جو وہ ایلیمنٹس میں نے آپ کو شروع کے اندر پروگرامز کے اندر بتائے تھے، روح، نفس، ملک، شیطان، اور ایمان کو ریچارج کرنے کے طور و طریقے اگر ہم نے ان اولیاء کرام کی ٹیچنگز کے ساتھ، احادیث کے نظریے کے ساتھ اور ہماری لینگویج کے اندر نہیں پرکھی اور سمجھی تو پھر اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا. انسان جب تک علماً نہیں سمجھے گا تو عملاً اس کو اپریشیٹ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. تو امید ہے یہ ایک نیا پہلو جو کہ آج میں نے آپ کو مولانا فیضانی کی کتب سے ایک بتایا ہے کہ علم اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک خوبصورتی پیش ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں دیکھے اپنی نظر خاص ہم پر کرے تو وہ خوش ہو، تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس انسان سے خوش ہوگا جو کہ
پڑھے گا، اقرا، خواہ دنیاوی علوم ہے روحانی علوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز، اس لیے اس نے اس اپنے قرآن عظیم الشان کی کہنا چاہیے انوار کا اسرار کا آغاز ہی پڑھنے پر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی، صرف کتاب ہی کو پڑھنا نہیں ہوتا، انسان اگر ایک خوبصورت پہاڑ کو دیکھ رہا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال پڑھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال ایک خوبصورت پودے کو دیکھ کر، پھول کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قرآن عظیم الشان ہی کے اندر ڈالا ہے، اس پڑھنے سے ایمان تر و تازگی پاتا ہے۔ بار بار میں اس پوائنٹ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، جب ایمان آپ کا چارج ہوگا تو ہر عبادت آسان ہوگی، ہر عبادت، اور اس کے اندر ایک چاشنی پیدا ہوگی، نماز پڑھنا آسان ہوگا، ہر قرآن عظیم الشان کا حکم بر لانا آسان ہوگا۔ اور پھر جب، اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ پہلو کہ ان تمام انسان اور ہیومینٹی کا جو دشمن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، وہ ہے شیطان، جس میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک دشمن ہے شیطان، تو اس شیطان سے بچنا بھی آسان ہوگا اس علم کی بدولت۔ کس طرح؟ کیونکہ جب علم آئے گا تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوگا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے شیطان، تو اس کی مدد کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں ایمان کے اندر تر و تازگی دے گا، تو جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کھٹکتا ہے وہ مومن کے دل کے اندر صرف، اور دور ہوتا ہے صرف اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ اگر ایمان کی وہ طاقت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور اگر انسان کے دل کے اندر چراغ کی مانند اگر آن ہوگا تو شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ قریب نہیں آئے گا تو پھر نفس کا کوآپریٹر بھی شیطان ہے، تو جب شیطان نفس سے دور ہوگا تو یہ نفس بھی آہستہ آہستہ تدریجاً نفس امارہ بالسوء سے نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی طرف عروج کرے گی، اور عروج کرے گی، اور جب ایمان تر و تازہ ہوگا اور ایمان کا کہنا چاہیے چراغ جلتا رہے گا علماً ہمارے قلب کے اندر، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائک، ملائک کا نزول زیادہ ہوگا، انسان کی روح زیادہ کہنا چاہیے ملائک کی جو پیغامات ہیں، جس سے پروفیسر صاحب فرمائے کہ نفحات روز بروز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چلتی ہیں، اور اپنے قلب کو اس کی طرف انسان ٹیون کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ ملائک کے جو الہامات ہیں وہ ریسیو ہوں۔ اب اگر ایسا انسان ہوگا جو کہ علماً اس طرح اپنے ایمان کو تر و تازگی دے گا، تو پھر مجھے بتایا اس انسان سے کوئی چیز غلط سرزد کیسے ہوگی؟ وہ کیسے کسی کو دوسرے انسان کو، خواہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، نقصان کس طرح پہنچائے گا؟ اس لیے پروفیسر نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، کیونکہ اس کا ایمان تر و تازہ ہے۔ اور مسلمان جب اوپر کے لیول پہ جائے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں، پھر وہ ایمان مؤمن کی کہنا چاہیے درجے پر فائز ہوگا۔ اس لیے شروع میں جب اعراب آئے تھے تو ان سے کہا تھا ایک دم سے نہ بولو کہ تم ایمان لے آئے ہو، ابھی مسلم ہو۔ کیوں؟ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان داخل کس طرح ہوگا؟ علماً۔ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اس کی ٹیچنگز دوں گا 2500 آیتوں کی، اور تدریجاً علماً میری صحبت میں بیٹھ کر۔ تو بہترین اسکالر ہمارے زمانے کا وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے انسان تدریجاً علماً ایمان کو تر و تازہ کرے اپنے قلب کے اندر، اور اس چراغ کو آن کرے، اور آن کرنے کے بعد وہ علم تدریجاً اتنا رشد پائے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر وہ علم نہیں رہتا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ اس علم کی ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو بولتے ہیں الحکمہ۔ اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں نے حکمت دی فقط اوتیٰ خیرا کثیرا، میں نے اس کو خیر عطا فرما دیا۔
اور وہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ کہ علماً ہمیں قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے وہ 2500 آیتیں جو کہ خاص غور و فکر اور تدبر کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیں پرکھنے کی، اس پہ غور و فکر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ایمان روز بروز ہمارے قلب کے اندر تر و تازگی حاصل کرتے رہے، اور اس ایمان کے ذریعے ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں، خواہ وہ جانی مالی و زبانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہوں، ہر نماز قبول ہو، ہر ذکر، ہر فکر، جتنی بھی ہماری عبادات ہو اس کے سامنے قبول ہوں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرمائے جس کے بارے میں اللہ قرآن شان میں فرمائے کہ وہ لوگ عباد الرحمن ہیں جو کہ میری ہی صفات اور میری ہی ناموں سے جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے، کیونکہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ تخلق باخلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اخلاق الرحمن الرحیم اور بہترین صفات جب ان مومن اپنے قلب کے اندر لے کر آتا ہے تو پھر وہ ایمان ریڈیٹ ہوتا ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر روز بروز ہر پل ہر لمحہ تر و تازگی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.